محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ جی ہاں ناظرین، شکیل بدیونی کی اس مشہور شعر سے آج میں اپنے اس پروگرام کی شروعات کر رہا ہوں۔ بعض پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جسے کرتے ہوئے جو ہے وہ آنکھیں بھر آتی ہے، رونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ پروگرام انہی میں سے ایک ہے۔ اس بد نصیب پریمی جوڑے کے دہرے قتل کیس میں کچھ اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے، جسے 28 جولائی کو جو ہے خود بوڑ بیسن تھانے کے حدود میں واقع ساحل سمندر پر جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھ کی ابھی مہندی بھی جو ہے وہ اس کا رنگ بھی نہیں اترتا، مقتولہ کے دلہن کے، اس سے کتنی بے دردی سے جو ہے وہ موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اس دہرے قتل کی FIR 600/2025 میں ملوث 2 ملزمان، جس میں خود مقتولہ ثنا کا سگا بھائی وقاص چودھری اور ان کے قریبی رشتہ دار مستنصر حسین شامل ہیں۔ ان دونوں کو جو ہے خود بوڑ بیسن تھانے کی پولیس پارٹی سب انسپکٹر مثل خان کی سربراہی میں گجرانوالہ سے گرفتار کر کے کراچی لے آئی ہے، اور اب ان دونوں ملزموں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ان دونوں ملزموں سے ان شوٹرز کے بارے میں، ان اجرتی قاتلوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جنہوں نے ان 2 بد نصیبوں کو جو ہے وہ محض 20 لاکھ روپے سپاری لے کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک محبت کا فسانہ ہے، ایک ایسی محبت جسے انجام نہیں مل سکا۔ کہتے ہیں کہ یہ پھول اپنی داد لطافت پا سکا، کھلا مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ یہ ایک بہت ہی وہی محبت کا فسانہ ہے، وہی ایک لوک محبت کی کہانی بن گئی ہے جو کہ شیریں فرحات، لیلا مجنوں، سسی پنوں کی شکل میں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی پریم کہانی ہے خود مقتول ساجد اور مقتولہ ثنا کی۔ اب ان کے ساتھ جو ہے بڑی ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ جن پر انہوں نے انحصار کیا تھا، جنہیں یہ اپنا محافظ سمجھ کر، اپنا دوست سمجھ کر ساتھ لائے تھے کہ یہ ہمیں مشکل سے نکالے گا، وہی آستین کا سانپ ثابت ہوا۔ یعنی ان کے ساتھ ایک ان کا ساتھی جو خود گجرانوالہ سے جو ہے 16 جولائی کو جو ہے وہاں سے بھاگ کر آئے تھے، میرا اشارہ جو ہے احتشام کی طرف ہے جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس احتشام پر جو ہے ان پریمی جوڑے نے جو ہے وہ اندھا اعتماد کیا تھا، اسے اپنا سمجھ کر جو ہے اس کو ساتھ لے کر جو ہے وہ گجرانوالہ سے فرار ہو کے کراچی آئے تھے، نصرت بھٹو کالونی گئے تھے، اور وہاں انہوں نے جو ہے قیام کیا تھا، کیونکہ وہاں پر خود مقتول ساجد کا اپنا کزن جو ہے ان کی رہائش تھی، اور وہ وہاں پر ایک چرچ میں جو ہے کام کرتے تھے، نعیم شاید نام ہے ان کا، ان کے ہاں جو ہے یہ کزن ہے نعیم کے ہاں یہ ٹھہرے تھے۔ اب یہ احتشام ان کے ساتھ تھا، احتشام کا ٹیلی فون بند تھا، انہوں نے بند رکھا تھا، لیکن ان دونوں بدنصیبوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہی احتشام جو ہے وہ آستین کا سانپ ہے۔ اسی احتشام سے جو ہے خود مقتولہ ثنا کے بھائی جو ہے یعنی کہ وقاص چودھری کے دوسرے رشتہ دار، دوسرے جو ان کے دوست ہیں، یعنی کہ عاصم جھمبل نے جو ہے رابطہ کیا اور کہا کہ کہاں پر ہیں یہ دونوں۔ انہوں نے پوری لوکیشن بتا دی کہ ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پلان بنا کہ کس طریقے سے انہیں گھر سے نکالنا ہے۔ ان کی شادی ہو چکی تھی، اسلام قبول کر چکے تھے، خود ساجد جو کہ عیسائی تھے، انہوں نے اپنی پریمیکا کی خاطر انہیں حاصل کرنے کے لیے، ان سے شادی کرنے کے لیے ان کے اصرار پر جو ہے اپنا مذہب تبدیل کر دیا تھا، اور 20 جولائی کو جو ہے انہوں نے جو ہے مذہب تبدیل کیا، اور 22 جولائی کو ان کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد ہنی مون کا پیریڈ بھی انہوں نے پوری طریقے سے نہیں گزارا، یعنی
4-5 दिन यानी 28 को ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। बाकायदा प्लानिंग के तहत कहते हैं कि उस एहतिशाम ने इन्हें ये मशवरा दिया कि दुश्मन जो है वो उनके पीछे हैं, लिहाजा दुश्मनों से बचने के लिए जो है वो दरगाह चलते हैं, दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और वहाँ पर कुछ दुआएं मांगते हैं ताकि हमें इस मुश्किल से निजात मिल जाए। ये पट्टी पढ़ाकर जो है सुबह 4 बजे उन्हें साथ लेकर जो है निकले नुसरत भुट्टो कॉलोनी से। उस सना को, नई नवेली दुल्हन को और उसके शोहर नई नवेले जो दूल्हे हैं यानी कि साजिद को किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है जिन पर उन्होंने भरोसा किया। यानी कहते हैं ना कि बागबान आग दी जब आशियाने को मरे, बागबान आग दी जब आशियाने को मरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे के मिसदाक जो है किस तरीके से जो है एहतिशाम ने महज 6 लाख रुपए की खातिर यानी 3-3 लाख रुपए दोनों के वसूल किए, यानी 6 लाख रुपए मुखबरी की। किसको? उन मौत के फरिश्तों को जो इनकी मौत बनकर वहाँ पर मुंडला रहे थे, और ये उन्हें उनकी शिकारगाह तक ले गया, वहाँ से निकाल कर ले आया बोर्ड फिसन तक, और वहाँ से खुद रफू चक्कर हो गया और उन्हीं उजरती कातिलों के हवाले किया। और उजरती कातिल उन्हें जो है घसीटते हुए साहिल समंदर पर ले गए और वहाँ पर गोलियां मार कर दोनों को हलाक कर दिया। उस तरीके से जो है इस नाकाम मोहब्बत का ये अंजाम हुआ जिस पर मुझे शकील बदयूनी की उस शेर का सहारा लेना पड़ा। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। इस दौरे कत्ल में कराची के शूटर्स को इस्तेमाल किया गया है और कहते हैं कि ब्लैक डार्क का सहारा लिया गया है। ये जो मुल्ज़िम आसिम जंबल है इस वक्त गायब है, यही जो है मास्टर माइंड है। इसी को कहते हैं कि मुल्ज़िम वकास चौधरी ने जो है 50 लाख रुपए दिए थे इस काम को सरअंजाम देने के लिए। कहा जा रहा है कि उसमें से 6 लाख रुपए तो ख़ुद दिए इसको एहतिशाम को मुखबरी करने के, और उसके बाद 20 लाख रुपए जो है उन शूटर्स को दिए जिनके सुपुर्द ये काम सौंपा गया था। उन शूटरों का ताल्लुक कराची से है। हैरत की बात है कि कराची में इस वक्त भी अकूबत खाने भी चल रहे हैं और उजरती कातिल भी वहाँ पर मौजूद है, सुपारियाँ लेते हैं और लोगों को मौत के मुंह में धकेलते हैं। ये इस वक्त कराची में मौत का रक्स इस वक्त भी जारी है। इसका जिंदा सबूत जो है इस प्रेमी जोड़े का 28 अगस्त को पोर्ट बेसन के साहिल समुद्र पर कत्ल किया जाना है। हैरत की बात यह कि हमेशा जो है कातिल पहले पकड़े जाते हैं और प्लानर बाद में गिरफ्तार होता है, लेकिन इस केस में जो है सूरत हाल बदल गई है। पंजाब पुलिस ने जो है इंतहाई जो है बड़ा मार्का सरअंजाम दिया है कि उन्होंने शूटरों से पहले जो है कत्ल की प्लानिंग करने वाले जो है खुद मुल्ज़िम वकास चौधरी और मुस्तनसर को गिरफ्तार कर दिया, जिन्होंने फिर ये राज उगला के उन दोनों को मैंने कत्ल करवाया है, मैं उनका प्लानर हूँ, लेकिन कत्ल की जिम्मेदारी मैंने जो है उसको सौंपी थी उसको आसिम जुम्बल को, और आसिम जुम्बल ने जो है ख़ुद एहतिशाम से मुखबरी करवा के जो है 2 शूटरों के ज़रिए उन्हें कत्ल करवाया है। अब उन दोनों शूटरों की तलाश जारी है और ख़ुद मुल्ज़िम एहतिशाम को भी जो है पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। अब ये जो मोहब्बत की कहानी है ये कोई रातों रात तो परवान नहीं चढ़ी। ये मोहब्बत की दास्तान 1-2 सालों से जो है वहाँ जन्म ले रही थी, और ख़ुद मकतूल साजिद के जो वालिद हैं आरिफ मसीह जो है वो मकतूला सना के वालिद बड़े चौधरी और उनके भाई छोटे चौधरी को बार बार कहते रहे कि अपनी साहबजादी को जो है लगाम दो। आपकी साहबजादी तो कभी शीरीं और कभी सस्सी और कभी जो है लैला बन जाती है और मेरे बेटे की तरफ आ रही है, और मेरे बेटे को जो है उसने अपनी मोहब्बत में फांस दिया। मेरा बेटा भी दीवाना बन चुका है और उससे भी किसी चीज़ की इस वक्त कोई फ़िक्र नहीं है, काम काज उसने छोड़ दिया है और दीवानावार जो है वो अपनी लैला, अपनी सस्सी और अपनी जो है वो
ہیر کے پیچھے جو ہے وہ دیوانہ وار اس وقت دوڑ رہا ہے، وہ بھی پاگل ہو چکا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کو لگام دو۔ لیکن بقول عارف مسیح کے انہوں نے میری ایک نہ سنی، اور جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو پھر وہ ان کی گھر کو آگ لگانے آئے اور گھر کو آگ لگا کر چلے گئے، اور انہیں بھی مارنا چاہ رہے تھے لیکن وہ بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر فرار ہوئی۔ یہ خود جو ہے مقتول ساجد مسیح کے والد عارف مسیح کا بیان ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین اس ناکام محبت کی، جس نے دو انسانوں کی جان لے لی، ایک ثنا کی اور ایک خود ساجد مسیح کی۔ تو اب پولیس جو ہے خود سرگرمی سے جو ہے وہ FIR 600/2025 میں ملوث دونوں شوٹرز اور خود مخبری کرنے والے، قتل کا باعث بننے والے، قتل کا ذمہ وار بننے والے اس بے ضمیر غدار احتشام کو بھی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے، اور خود اس کام میں جو اجرتی قاتلوں کو ہائر کرنے والے اس کیس کے مرکزی ملزم، جس پر 109 کا دفعہ لگایا گیا ہے، 109 کے ملزم ہیں عاصم جنبل، کو بھی پولیس اس وقت سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ یہ تو تھا پریمی جوڑے کے دوہرے قتل کی پیش رفت۔ ہم بات کرتے ہیں خود بلوچستان کا نئے IG کے بارے میں۔ یعنی یہ حالت اس وقت ملک کی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب IG بلوچستان بننے کو کوئی تیار نہیں ہے، یعنی کہ اتنی وہاں مارا ماری اس وقت چل رہی ہے، دہشت گردی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب وہاں IG بننے کو کوئی تیار نہیں۔ 4 اگست سے جو ہے وہ IG کی پوسٹ خالی ہے، اور آج 12 اگست ہو گئے، پورے 8 دن گزر چکے ہیں وہاں۔ تو IG کی پوسٹ 24 گھنٹے بھی خالی نہیں ہوتی، فوراً کسی نہ کسی کا آرڈر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پورے 8 دن گزر چکے ہیں، ابھی تک کسی کا انتخاب نہیں، کیونکہ جس کو کہا جاتا ہے ہر کوئی ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ بھئی اس کالے پانی میں ہم جانے کو تیار نہیں، جہاں پر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، جہاں سیکورٹی فورسز جو ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں پوری طریقے سے ناکام ہو چکی، تو وہاں پولیس کیا کرے گی؟ IG اس لیے بن کر کوئی جانے کو تیار نہیں کہ وہ اس وقت وہاں پر ایک آگ کا دریا بن چکا ہے، اور آگ کے دریا کو عبور کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں ہے۔ بحالت مجبوری اب 3 افسروں کے ناموں کا انتخاب کر لیا گیا، اب جو ہے بائی فورس ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہاں کا IG بلوچستان بنا دیا جائے گا۔ اب اس میں 3 نام جو ہے، ایک سہیل حبیب تاجک، جو 2 بار انہیں جو ہے وہ IG آزاد کشمیر رہنے کا شرف حاصل ہے، اور اس وقت جو ہے وہ خود ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کے اہم ترین منصب پر فائز ہیں، جہاں پر پہلے ہی رفعت مختار راجہ رہ چکے ہیں۔ تو اس سہیل حبیب تاجک جو ہے وہ اس کی پش پر اس وقت 3 بار کے پرائم منسٹر یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کھڑے ہیں۔ ان کی سفارش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سہیل حبیب تاجک جو ہے وہ IG بلوچستان بن جائے۔ اب دوسرا نام جو ہے بلال صدیق کمیانہ، یہ اس وقت میرے خیال ہے CCPO لاہور ہے۔ ان کی پش پر خود نواز شریف کی اپنی پتری، اپنی صاحبزادی یعنی کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے مریم نواز کھڑی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ یہ بلال صدیق کمیانہ جو ہے وہ IG بلوچستان بن جائے۔ جبکہ تیسرا نام جو ہے وہ سلمان چودھری کا ہے، جو پہلے ہی ایڈیشنل IG بلوچستان رہ چکے ہیں، اور ان پر کچھ وہاں پر پولیس والوں کی بھرتیوں کے معاملے میں جو ہے کچھ سنگین قسم کے الزامات ہیں۔ انہی الزامات کے تحت جو ہے ایک بہت خوفناک انکوائری کو فیس کر چکے، اور وہاں سے انہیں نکالا جا چکا ہے۔ اب یہ بھی جو ہے تو IG بلوچستان بننے کے امیدوار ہے۔ لیکن ایک اور چھپا رستم ہے جس کا تعلق جو ہے سندھ پولیس سے ہے، اور حال ہی میں جو ہے وہ گریڈ 20 سے 21 میں ان کا پروموٹ ہو چکا ہے۔ وہ بھی جو ہے وہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی انہیں IG بلوچستان لگا دے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قرہ فعال کس کے نام نکلتا ہے، اور کس کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بناتے ہوئے جو ہے وہ IG بلوچستان لگایا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے یہ کہتا چلوں کہ 14 اگست قریب ہے، جشن آزادی، یعنی کہ آج پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 13 اگست ہو چکا ہے، 24 گھنٹے رہ چکے ہیں جشن آزادی کے لیے۔ یہ ایک پہلی دفعہ جو ہے جشن آزادی ایسا پیکا پیکا ہے، جو رپورٹیں ہمیں آئی ہے پاکستان سے، مختلف شہروں سے، صوبوں سے، تو یہی سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جشن آزادی کی تقریبات میں وہ رنگ برنگ نہیں ہے، وہ جوش و خروش نہیں جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ اب جو ہے نہ تو گلی
کوچوں میں نکڑ پر جو ہے محلوں میں جو ہے کوئی جو ہے وہ جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نہیں کوئی جھنڈیاں لگی ہوئی ہے، نہیں کہیں ملی نغمے جو ہے وہ سننے کو مل رہے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ جشن آزادی کی تقریبات جو ہے وہ سرکاری عمارتوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کو؟ آخر پاکستان کا 78واں جو ہے یہ جشن آزادی ہے، پاکستان کی بحیثیت ریاست جو ہے یہ 78ویں جو ہے وہ سالگرہ ہے، جس سے انتہائی جوش و خروش، جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے برعکس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جوش و جذبہ نہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ جو ہے حکمرانوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جو عوام ہے حقیقی آزادی کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، کیا وہ حقیقی آزادی سے محروم ہو چکے ہیں، جس کی پاداش میں جو ہے وہ جشن آزادی اس جوش و جذبے سے اس وقت نہیں منا رہے جو کہ منانا انہیں چاہیے۔ بحیثیت پاکستانی جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے تمام طرح ہمارے آپس کے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ ایک قومی معاملہ ہے، یہ ایک ریاست کا معاملہ ہے، یہ اپنی آزادی کا معاملہ ہے، تو لہٰذا 14 اگست کو جو ہے وہ جشن آزادی جو ہے وہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہے خود حکومت وقت کو جو ہے وہ اپنے ہی عوام کے جو ہے وہ گلے شکوے دور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو جشن آزادی ہے، یہ ملی نغموں سے گونجتے ہوئے جو ہے وہ قومی پرچموں کو لہراتے ہوئے جو ہے وہ منانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کہنا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔